نماز ہر مسلمان پر کیا ہے؟ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کے خیال آتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ اگر نماز میں غلط اور برے خیالات آئیں، نماز میں وسوسہ آئے تو کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے ایک اصول آپ لوگ یاد رکھیے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے گندے خیالات کا نام ہے۔ وسوسے شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے گندے خیالات کا نام ہے۔ اس میں انسان کے قدرت و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں بندے کی گرفت رب کی طرف سے نہیں ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو رب کی طرف سے اس میں کوئی میری پکڑ ہوگی، تو رب کی طرف سے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب اس سے بچا کیسے جائے؟ جو بھائی نے سوال کیا ہے ان کو بھی میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ نماز میں وسوسوں سے بچنے کے لیے چاہیے کہ جب آپ فری ہوں تو قرآن شریف کی تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھتے رہیں۔ جب آپ کے پاس وقت ہو اور فری ہیں اگر آپ تو علماء کرام کی اصلاحی بیانات سنیں۔ جب آپ فری ہوں تو علماء اہل سنت کے اصلاحی بیانات سنیں، نعت و مناقب سنیں، اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ برے خیالات آپ کے ذہن میں نہ آنے پائیں۔ بس اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے اور طرح طرح کے برائیوں میں پڑا رہتا ہے، وہی خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، انسان کے ذہن میں وہی سارے خیالات پلتے رہتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو نماز میں بھی اسی طرح کے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، بعض اوقات ایسے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں کہ دل یہ کرتا ہے کہ ان خیالاتوں سے بہتر ہے کہ آسمان سے کوئی ہم کو زمین پر گرا دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ وسوسے اسی کو آتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وسوسے اسی کو آتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ شیطان تو بیٹھا ہی ہے تم کو برگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، ورگلانا، بہکانا، وسوسے ڈالنا۔ بے ایمانوں کو شیطان کہاں بہکاتا ہے؟ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے شیطان اسی کو برگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اسی کے دل میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے۔ تو آپ کے پاس وقت ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ مثال کے طور پر علماء اہل سنت کے اصلاحی بیانات سنیں، نعت و مناقب سنیں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں بزی رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں غلط خیالات نہ آئیں۔ اچھا، اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آوارہ گردی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم نماز کا وقت ہوتا ہے ہوٹلوں پر بیٹھے چائے پیا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے بازاروں میں گھوما کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا فرمایا ہے کہ ہم آوارہ گردی کریں، اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ نیک کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جنت کے مسافر بنیں، جنت کے مسافر بنیں، نہ کہ ہم گانا میوزک سن کے اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کریں۔ اپنے آپ کو گانا، میوزک اور دنیا کے تمام برائیوں میں ملوث نہ کریے کہ آپ جہنم کے مسافر بن جائیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، نیک کام کر کے جنت کے مسافر بنیے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب لوگ مل کر کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.